السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ یہاں میں آپ کو کچھ فیوریٹ ناول پڑھ کے سنایا کروں گی انشاءاللہ۔ سو کائنڈلی ٹو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب سو ان دس وے یو ول نو وین ول مائی نیکسٹ ویڈیو کم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یارم بائی سمیرہ حمید، یہ 5th پارٹ ہے۔ اسپرے کا ڈھکن کھلا اور دنیا کی گندی ترین بدبو اس کی ناک کے قریب آئی۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی، وہ کئی ہفتوں جانے والی نہیں تھی۔ دادا، وہ چلا کر اٹھ بیٹھی، باؤل کو میز پر ہی رہنے دیا اور ٹی وی بند کر کے سنگل بیڈ پر آ کر سو گئی تھی نا وہ۔ ابھی میں نے اسپرے نہیں کیا۔ اس نے کندھے اچکا کر اسپرے کی بوتل پر ڈھکن رکھا۔ وہ اپنی سرخ بوجھل آنکھوں سے گہری سبز آنکھوں والی پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی نظر دھندلا رہی تھی اور اس کی آنکھیں نیند کے بوجھ سے بند ہو رہی تھیں اور اسے گہرا سبز رنگ ہر طرف تیرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اپنے ہاتھ بھی سبز دکھ رہے تھے۔ اسپرے کی بوتل کا ڈھکن پھر سے کھلا اور اس کی ناک کے قریب آیا۔ اس نے خفا سا ہو کر ہاتھ سے پرے کیا۔ اس بار اس کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ اف، کیا بلا تھی یہ اسپرے! کیا ضرورت تھی اس کو ایجاد کرنے کی! کیا اس کے بنا ترقی نہ ہو سکتی مہذب دنیا میں؟ کتنا غیر مہذب انداز ہے! امہرا کی آواز انتہا کی غیر دوستانہ ہو گئی۔ گہری سبز آنکھیں پھیل گئیں۔ غیر مہذب! شاید اس نے ہنسنا چاہا لیکن پھر ارادہ ملتوی کر دیا۔ تم لوگ کتنی بھی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھ لو، بنیادی اخلاقی اصول کبھی نہیں سیکھو گے۔ امہرا نے اپنی پہلی تقریر کا آغاز مانچسٹر میں آمد کے 24 گھنٹے کے اندر کر دیا تھا۔ دیر قطعاً نہیں کی۔ کیوں کرتی دیر؟ اس بار سبز آنکھیں طنز سے اسے دیکھنے لگیں۔ باہر آ جائیے مس امہرا، کہہ کر وہ خود باہر چلی گئی۔ امہرا، امریکی لیڈی۔ امہرا نام اچھا لگا لیکن نہ جانے کیوں سے اسے لگا اسے طنزاً لیڈی کہا گیا ہے۔ زیادہ سوچنے کی مانچسٹر میں ضرورت نہیں تھی۔ وہ منہ دھو کر باہر آ گئی۔ اس نے جان بوجھ کے دیر لگائی کہ کرتی رہیں کھانے پہ اس کا انتظار، لیکن باہر لاؤنج میں کھانے کی میز سجی تھی، نہ ہی کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ البتہ ایک نہ دو، پورے 5 کا مجموعہ باہر بیٹھا تھا اور میز پر باؤل رکھا تھا جس میں کچھ نوڈلز بچے تھے۔ یہ اتفاق تھا یا ان کا انداز تھا؟ وہ مجموعہ اسے گھور رہا تھا۔ بیٹھ جائیے، ایک لڑکی نے کہا جس کی ایشیائی طرز کی بالوں کی گوندی ہوئی چوٹی دائیں بائیں ایسے لٹک رہی تھی جیسے کنڈلی مارے بھورا سانپ کھڑکی سے باہر جھول رہا ہو۔ امہرا بیٹھ گئی۔ شاید کھانے سے پہلے متعارف ہونا ہوگا۔ یہ مس پاکستان ہیں امہرا، ہانا نے کہا۔ ہانا کا دوستانہ جوش کہاں گیا؟ امہرا نے ایسے ہی سوچا۔
ہائے، میں لیلی ہوں اسکاٹ لینڈ سے۔ میں شرلی مارگوٹ، بھورے بالوں والی نے کہا، پر وہ مسکرا نہ سکی۔ آئی ایم بیٹی لو، میں جرمنی سے ہوں۔ بہت لمبی اور بہت پتلی، بیٹی لو نے بے طرح کر مسکرا کر کہا۔ امرا دیکھ رہی تھی کہ اس کی ہنسی اس کی آمد سے ہی قابو سے باہر ہے۔ میں غدار ہوں شکاگو سے۔ میں عذرا ہوں شکاگو سے۔ لڑکھڑاتی اردو میں آواز آئی، مردانہ ہیئر اسٹائل لیے ہوئے، جس کو وہ صوفیہ کرسٹیانہ ٹائپ سمجھ رہی تھی۔ وہ عذرا نکلی، یعنی اگر شرلی کی لمبی چوٹی عذرا کو لگا دی جائے تب کہیں جا کے وہ تھوڑی سی عذرا ٹائپ لگے، پر خیر وہ جان جائے گی کہ اب جو یہاں ہوگا وہ کم ہوگا، اور جو نہیں ہوگا وہ حیران کن ہوگا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، ہانا نے بولنا شروع کیا۔ میں صرف واش روم گئی تھی، وہ صاف مکر گئی۔ ہانا کا منہ کھل گیا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے شرلی۔ شرلی نے آنکھ سے اشارہ کیا ہانا کو، اور ہانا خاموش ہو گئی۔ یہ شرلی نے میز پہ رکھے باؤل کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے کیا معلوم اس کے بارے میں، یہ تو پہلے سے ہی یہاں رکھا تھا۔ شرلی کے صرف یہی کہنے پہ وہ ڈر سی گئی، اور اسے افسوس ہوا کہ سارے نوڈلز کھا کر باؤل دھو کے کیوں نہیں رکھا۔ ابھی امرا کو نہیں معلوم تھا کہ باؤل دھو کے رکھ بھی دی، کہ وہ باؤل دھو کے بھی رکھ دیتی تو بھی انہیں پتہ چل جاتا کہ ہانا کے نوڈلز کس نے کھائے۔ ٹھیک ہے امرا، آپ جا کر سو جائیں۔ سوری آپ کو ڈسٹرب کیا، شرلی نے کہا۔ اور کھانا؟ وہ کھڑی ہو کر پوچھنے لگی۔ وہ پانچوں پھلے اسے اور پھر آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بیٹی لو نے کو کے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا تھا، پر امرا دیکھ رہی تھی کہ وہ اپنی ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ ابھی آپ کو اور بھوک لگی ہے؟ عذرا نے پوچھا۔ نہیں، بھوک تو نہیں لگی، مگر پھر بھی کھانا تو کھاتے ہیں نا۔ اس سے یہی بات بن سکی، لیکن سچ میں اسے بھوک لگی تھی، اور بھوک سے زیادہ اس بات کا انتظار تھا کہ اس کے لیے کھانے میں کیا بنا ہے۔ کیا سب انگلش کھانے ہیں کہ کچھ دیسی بھی؟